أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اپنی مخلوق میں سے سایوں کو وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ اور تمہارے لیے ایسی قمیصیں بنائیں تقیکم الحر جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور ایسی قمیصیں بنائیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اسی طرح وہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے تم پر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ. جانوروں، مکانات اور دیگر انعامات کے بعد اب اللہ تعالی نے مسافروں کے لیے اور فوجیوں کے لیے جو سہولتیں عطا فرمائی ہیں مجاہدین کے لیے ان کا ذکر فرمایا. اللہ نے ان مسافروں کے لیے جن کے پاس کوئی خیمہ نہیں ہوتا یا سایہ کرنے کا سامان نہیں ہوتا ان کے لیے راستے میں بہت سے سائے بنا دیے، درختوں کے سائے بنا دیے، پہاڑوں کے سائے، ٹیلوں کے سائے اور اسی طرح مکانات کے اور آبادیوں کے سائے. ان میں لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. ظلالا ظل کی جمع ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اکنانن کنن کی جمع ہے. کنن کی جمع اکنان بھی آتی ہے اور اکنہ بھی آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ کافر کہتے ہیں ہمارے دل تو پردوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اکنان کہتے ہیں چھپنے والی جگہوں کو، پناہ گاہوں کو، کمین گاہوں کو جن میں چھپ کر آدمی دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور اس میں کھودے ہوئے مکانات اور پہاڑوں میں کھودی ہوئی سرنگیں اور وہ غاریں جو قدرتی طور پر اللہ نے بنا دی ہیں، اور سرنگوں میں فوجی ساز و سامان اور ہوائی جہاز اور گولہ بارود محفوظ کیا جاتا ہے دشمن سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ بھی غار ثور میں 3 دن تک دشمنوں سے چھپے رہے. تو ایک غار ہی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر آپ کو کھانا پہنچاتے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چراتے چراتے اس پہاڑ تک چلے جاتے جہاں غار ثور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو بکریوں کا دودھ پیش کرتے. اور نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بیٹھ کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرتے. تو غاریں گویا کہ تنہائی کا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص لوگوں سے الگ ہو کر ذکر و اذکار کرنا چاہے اور تو اس کے لیے بھی غاریں ایک بہترین مقامات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کے روز تک بیٹھ کر غور و فکر کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے. اور فرمایا
سرابیل سربال کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قمیصیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ لمبی قمیص پہنتے تھے جو کندھوں سے لے کر پاؤں تک آ جاتی تھی، گویا ان کے لباس کا بڑا حصہ وہ قمیص ہی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے گرمی سے بچانے والی قمیص کا ذکر کیا، لیکن سردی کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ سردی کے لباس کا ذکر فرما چکے ہیں۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ سردی سے بچاؤ کا لباس پہلے مذکور ہو چکا، اس لیے یہاں صرف گرمی کا لباس ذکر کیا، اور سردی کا لباس پڑھنے والے کی سمجھ میں خود بخود آ جاتا ہے۔ اور پہاڑوں کا ذکر کیا، میدانوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عربوں کے پاس میدان نہیں تھے، وہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، اس لیے چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے ان کے حالات کے اعتبار سے پہاڑوں کا ذکر کیا۔ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسی قمیصیں یعنی زرہیں، لوہے کی زرہیں جو لڑائی میں دشمن کے حملے سے بچاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ پہنتے تھے، اگرچہ آپ شہادت کے طالب تھے، لیکن شہادت کے طلبگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا بچاؤ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو اور دشمن کے سامنے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش نہ کرو، بلکہ پوری کوشش کرو کہ تم ان کو قتل کرو اور ان کا مقابلہ کرو، پھر اگر تم ان کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاؤ تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور تمہیں بڑا درجہ مل جائے گا۔ اور آج کل زرہ کی جگہ بلٹ پروف جیکٹ نے لے لی ہے، اور ٹینکوں میں بیٹھ کر لڑائی ہوتی ہے، اور اسی طرح بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ایسا لباس تمہیں فراہم کیا جو تمہیں لڑائی میں دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان کو اللہ کی دعوت پہنچا دیں اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی آپ کی تبلیغ سے مسلمان کیوں نہ ہوا، اور اللہ پاک جس کو چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ یا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت تک کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ بعض حضرات نے بہت کھینچ تان کر ابو طالب کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہی حدیث ہے، واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا میں نہ ہوتا تو ابو طالب آگ کے نچلے حصے میں ہوتے، لیکن فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، شاید ابو طالب کو میری سفارش کا قیامت کے دن کچھ فائدہ ہو جائے۔ فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَاحٍ مِّنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ، فرمایا کہ ابو طالب کو جہنم کے آگ کے ہلکے حصے میں رکھا جائے گا، آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا، اور یہ میری سفارش کی وجہ سے ہوگا۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں،
ثم ينكرونها پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کے اکثر کفر کرنے والے ہیں فرمایا وہ جانتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے، اگر ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے۔ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ضد اور عناد میں آ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ فرمایا ہر امت سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس کے نبی کو پوچھیں گے کہ اے میرے نبی بتاؤ تم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ اگر نبی نے پہنچا دیا اور امت نے نہیں مانا تو پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی؟ ثم لا يؤذن للذین کفروا پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ یہاں اس بات کو محذوف رکھا کیونکہ وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون یہ وہ دن ہے کہ جس دن کافر بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی اس دن اجازت نہیں دی جائے گی ان کو دنیا میں واپس جانے کی یا پھر معافی مانگنے کی یا معذرت کرنے کی یا توبہ کرنے کی اور نہ ہی سفارش کرنے کی انہیں کوئی اجازت دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اب معافی مانگ لو تو تمہیں معافی دے دی جائے گی، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ جب کافر جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی ان کے باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی اور کسی کافر اور مشرک کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے سکے گی۔ ترجمہ ایک بات، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے اپنی مخلوق میں سے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا اور بنا دی تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں، وجعل لکم سرابیلا
اور تمہارے لیے ایسی قمیصیں بنائیں تقیکم الحر جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں وسرابیل تقیکم باسکم اور ایسی قمیصیں بنائیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم اسی طرح وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت تم پر لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر یعرفون نعمت اللہ وہ اللہ کی نعمت کو خوب پہچانتے ہیں ثم ینکرونہا پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کے اکثر کفر کرنے والے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ ثم لا يؤذن للذين كفروا پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ولا هم يستعتبون اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.